اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں فرمایا ہے کہ مومن صادق کون ہیں۔ ایمان کے متعلق اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور معنی ایمان کیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الایمان علی اربع داعم، کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان کے 4 پائے ہیں جس پر ایمان قیام کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کے لیے ایک پایا، ایک بنیاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بھی 4 پائے ہیں جس پر ایمان قائم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 4 پائے کیا ہیں؟ صبر ہے، یقین ہے، عدل اور جہاد ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ صبر، جس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور حدیث میں بہت زیادہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور صبر ائمہ کا شعار، ائمہ علیہم السلام کی پہچان ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں صبر کا حکم دیا گیا یا صابرین کو بشارت دی گئی یا صابرین کے مقام و منزلت کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک آیت یہ ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ خداوند عالم صابرین کو بغیر حساب کے ان کا اجر دے گا۔ یا دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا کہ جنہوں نے ہمارے امر کی ہدایت کی اور صبر کیا۔ تو یہ وہ مقام و منزلت ہے جو صابرین کے لیے مختص ہے اور صابرین کو جو ممتاز کرتی ہے۔ یعنی خدا کی بارگاہ سے ہر انسان حساب اور کتاب کے بعد اپنا اجر پائے گا، لیکن صابرین کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ صابر اپنے اجر کو بغیر حساب کے پائیں گے، اور صابرین ہی ائمہ جو قرار دیا اللہ نے، ان کو صبر کی وجہ سے امام بنایا بہت سے لوگوں کو۔ یہ وہ مقام و منزلت ہے جو صبر کو بیان کرتی ہے کہ صبر کی کیا منزلت ہے اور صبر کا کیا مقام ہے۔ اور بہت ساری روایتیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صبر کا مقام و منزلت کیا ہے۔ جیسا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد مومن وارد قبر ہوتا ہے اور قبر میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مومن بہت سے اعمال مومن کے ساتھ آتے ہیں، نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہوتا ہے، بہت سارے اعمال مرد مومن کے ساتھ وارد قبر ہوتے ہیں، اور وہ ایک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں پر صبر بھی مومن کے ساتھ ہوتا ہے، اور روایت میں ہے کہ ایک طرف نماز ہوتی ہے، ایک طرف زکوٰۃ ہوتی ہے، اور صبر بھی ایک کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ہی 2 فرشتے اللہ کی طرف سے حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں تو صبر نماز سے خطاب کرتا ہے کہ اپنے اس دوست، اپنے اس صاحب کی مواظبت کرنا، حفاظت کرنا۔ زکوٰۃ سے بھی کہتا ہے کہ اپنے اس صاحب کی حفاظت کرنا، اس صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن پھر صبر کہتا ہے کہ اگر تم یہ حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یعنی جہاں پر نماز اور جہاں پر زکوٰۃ بھی انسان کے کام نہیں آ سکتی، وہاں پر صبر جو ہے وہ انسان کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ یا دوسری جگہ پر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے بہشت کو صبر کے ساتھ پیچیدہ کیا ہے، یعنی بہشت صبر میں لپٹی ہوئی ہے، اور دوزخ کو شہوت اور آسائش کے ساتھ پیچیدہ کیا ہے۔ بس جو انسان صبر کرے گا، صبر سے تمسک پیدا کرے گا، وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو عیش و نوش میں پڑ جائے گا، جو عیاشی میں رہے گا، وہ جہنم کے قریب ہو جائے گا اور جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی صبر
کے دامن میں جنت پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے صبر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں صبر دخیل رہتا ہے، یعنی تمام اعمال بشری میں، انسان کے تمام اعمال میں صبر کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے بدن میں روح کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہر عمل میں انسان کے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے جب رسول اسلام سے کسی نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایمان صبر کا نام ہے۔ کس وجہ سے فرمایا؟ اس لیے کہ ہر چیز میں، انسان کے ہر عمل خیر میں صبر کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے نام مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہ صفت صبر ہر عمل میں پائی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں اگر انسان مقاومت کرتا ہے تو نام شجاعت ہو سکتا ہے، مگر یہ اسی صبر کا نام شجاعت ہے۔ اگر انسان کو یہ دنیا، اس دنیا کی رنگینیاں انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی تو اس کا نام زہد ہے، اور یہ زہد اسی صبر کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر چیز میں، انسان کے ہر عمل میں صبر کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب صبر دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک صبر بدن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک صبر نفس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو جب اللہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے، کسی زحمت میں ڈالتا ہے، کسی مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کا جسم مشقت برداشت کرتا ہے، مشقت تحمل کرتا ہے، اس صبر کو صبر بدنی کہا جاتا ہے۔ اور صبر نفسی وہ ہے کہ جب خواہشات نفسی انسان پر غلبہ پیدا کریں، اور خواہشات نفس انسان سے مطالبہ کریں کچھ چیزوں کا، اور ان کے مقابلے میں انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، تو یہ خواہش نفسی جو ہے اس کے برخلاف جس صبر کا انسان نے مظاہرہ کیا اس کو عفت اور پاک دامنی کہا جاتا ہے۔ اور صبر کو جب مولا کائنات علیہ السلام نے 3 مرحلوں میں بیان کیا کہ اس کی 3 قسمیں ہیں: صبر علی العبادت، صبر علی المصیبت، اور صبر علی المعصیت۔ یعنی انسان عبادت پر صبر کرتا ہے۔ عبادت پر کیسے صبر کرتا ہے؟ انسان نمازیں پڑھتا ہے، ایک طرح سے صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان معصیت کے مقابلے میں صبر کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آج کے اس بہت مصروف زمانے میں کہ جہاں انسان کے پاس وقت نہیں ہے، وہاں بہت سی دعائیں ایسی ہیں جنہیں وقت درکار ہے۔ ابھی شب قدر میں انسان اگر اعمال کرے تو جوشن کبیر اور 100 رکعت نماز جو انسان نے پڑھی ان سب کے لیے وقت درکار تھا، لہٰذا انسان نے صبر کیا اور تحمل کیا اور ان عبادات کو بجا لایا۔ یہ صبر علی العبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کسی انسان کا کوئی چاہنے والا، کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بہت ناگوار ہے، بڑا سخت ہے، لیکن انسان اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ لیکن ایک صبر جو ہے وہ صبر علی المعصیت ہے، جو بہت اہم ہے اور جو سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج انسان ہر قدم پر انسان کے یہاں یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ لغزش میں پڑ جائے، وہ اشتباہ میں پڑ جائے، وہ گناہ، وہ ارتکاب معصیت کر لے، مرتکب معصیت ہو جائے، معصیت کا شکار ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ آج بہت زیادہ آسائش اور بہت زیادہ ایسے امکان پائے جاتے ہیں کہ جہاں انسان دو چارے گناہ ہو سکتا ہے، مگر جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو درجات دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کہ جہاں ان کو زلیخا نے ایک طریقے سے اپنی طرف جلب کرنا چاہا تھا، وہاں آپ نے صبر علی المعصیت کیا، آپ نے صبر کیا اور اپنے خدا کو حاضر و ناظر جانا، لہٰذا صبر کیا اللہ کے لیے، تو خداوند عالم نے بھی آپ کو عظیم مرتبہ، کتاب و حکمت عطا کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔